سلمان بٹ، محمد آصف، محمد عامر جب کھیل رہے تھے تو پاکستان کے لیے بہترین پراسپیکٹ گردانے جاتے تھے، اور آج جب جوری کا ورڈکٹ سامنے آیا ہے تو پاکستان کے لیے اور کرکٹ کے لیے ایک پلیگ کی حیثیت ہے ان کی۔ بیگ صاحب، آپ بات کر رہے تھے ٹیکنگ دس ڈیبیٹ فارورڈ کہ اس کو آپ کو کہاں پہ نیل ڈاؤن کرنا ہوگا؟ انڈیویجول پلیئرز کا بات کر دیا، سادہ لا ہیں یا کرپٹ ہیں یا گرومنگ نہیں ہے، لیکن نظام کی بھی تو بات کریں نا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں طلعت، یہ کئی دفعہ یہ باتیں اٹھی ہیں، میں کئی دفعہ میں نے بھی کہا ہے اور کئی دوستوں نے بھی کہا ہے۔ 2001 میں آئی تھنک اف آئی ریممبر جسٹس قیوم کی رپورٹ آئی تھی۔ میں بار بار میں کہہ چکا ہوں، میں نے سینٹ کی میٹنگز میں بھی کہا، پبلکلی کہا، ٹیلی ویژن شوز پہ کہا کہ وہ ایک اتنی اچھی رپورٹ اس نے بنا کے دی تھی، اس نے پورا ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا تھا۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے لڑکے ہیں، یہ جس دن آتے ہیں دے کم فرام اے ویری ویک فیملی بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے نا، نہ ایجوکیشن ان کی ہوتی ہے۔ ان کو ایک تو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر، لائک اے بورڈنگ اسکول، ان کو مینر سکھانے چاہیے، بتانا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے گیملنگ کے حوالے سے۔ پھر ان کے ڈکلیریشن آف ایسٹس لیں، ہر سال لیں، سو دیٹ دے نو دے آر اکاؤنٹیبل، ان کا ایک این ٹی ایم نمبر کریٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ یو ہیو ٹو پے ٹیکسز، یعنی دے ہیو ٹو برنگ دیم ان دا لائم لائٹ۔ بٹ انفارچونیٹلی کرکٹ بورڈ یہ نہیں کرتا، اور اس کی میجر وجہ یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کے اندر لوگ تھے جو انوالو تھے اس میس اپ کے اندر، لائک گیملنگ، میچ فکسنگ، یہ بہت ایک مسئلہ تھا۔ اور انٹل ریسنٹلی somebody really highly connected، ان کے رشتہ دار میجر بکیز تھے لاہور کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مینجمنٹ انوالوڈ ہے، مینجمنٹ ویک ہے، تو یہ بچے کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی عارف صاحب کے پاس جاتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں جس نے نظام ٹھیک کرنا ہے اگر وہی خراب ہے، یہ تو کاؤنسلنگ کے پلیئرز کی کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اب اجاز بٹ صاحب جو ہیں ان کو تو خود کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت تھی معذرت کے ساتھ، ہے کہ نا؟ تو اب جب نظام ہی خراب ہے تو پھر ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ ہماری باتوں سے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی میری باتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کا جو سسٹم ہے، جیسے عارف صاحب نے بھی بات کی کہ آپ ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ آپ نے کارپوریٹ چلانا ہے، ڈاکزم جو ہے وہ وائبل ہے یا نہیں ہے، ون مین شو ہونا ہے، ڈیموکریٹک ہونا ہے، کون سا سسٹم ہمارے انوائرمنٹ کے لیے وائبل ہے؟ نمبر ون، بیگ صاحب نے جس نے بات کی ایجوکیشن ناٹ ان ٹرمز آف ڈگری۔ وائی؟ محمد اظہر الدین واز ڈبل ماسٹرز، منوج پربھاکر MBA، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اجے جڈیجا who was an engineer come an MBA، and at the end of the day وہ لوگ سارے کرپشن کی طرف انوالو ہوئے، ولنریبلٹی آتی ہے۔ مرچنڈائز جب سے کرکٹ بنا ہے، ٹیلی ویژن رائٹس آئے ہیں، تو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سے بھی ہینڈل نہیں ہوا۔ ایجوکیشن اورینٹیشن کے حوالے سے ڈسپلن اور کلچرل جو ہماری ڈیگریڈیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ہم کیسے فول پروف کرنا کس نے ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جی۔ اب اگر پیٹرن ایک ہینڈ پک جو ہے ایک چیئرمین آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ لگانا ہے، اور چیئرمین نے آ کے پرائرٹیز ڈیفائن کرنے سے پہلے یہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا کہ ریکوائرمنٹس اور پری ریکوزٹس کیا ہیں، اور اس کے بعد ون لا فار ون پلیئر اینڈ another for another one، بال چباتے ہیں آپ پاکستان کے کپتان بن جاتے ہیں، کپتانی میں آپ ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ٹوٹلی اگری کہ یہ جو سسٹم کمپلیٹلی ڈیمولش ہونا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو اسٹارٹ افریش ود انٹلیکچوئل آنیسٹی، اینڈ انفارچونیٹلی طلعت دیٹ از ناٹ پریولنٹ ان دا کرکٹنگ کلچر۔ عارف صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یقیناً جو پاکستان کا نام بدنام کرتا ہے اور بین الاقوامی اور مقامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اتنی سبکی کرواتا ہے، اس کا سمپتھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات مانتے ہوئے، اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، جو یہ بڑا تناظر ہے اس تنازع کا، اس میں دیکھیں تو اتنا قصور ان کا بھی نہیں ہے جتنا اس نظام کا ہے جس نے ان کو نہ اورینٹیشن دی اور جس نے ان کو کھلی چھوٹ دی۔ طلعت صاحب دیکھیے، یہ جب آپ کے پاس الیکٹڈ باڈی تھی، جب آپ کے پاس جنرل باڈی تھی، جب آپ کے پاس ایگزیکٹو کاؤنسل تھی، کون سا ایسا میچ تھا جو آپ نے نہیں جیتا؟ کون سا ایسا ٹورنامنٹ تھا جو آپ نے نہیں جیتا؟ کون سا ایسا ون ڈے انٹرنیشنل تھا جو آپ نے نہیں جیتا؟ اس لیے کہ چیک اینڈ بیلنس تھا۔ اب وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پچھلے 8 10 15 سال سے، اس کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایک۔ اور یہ میں نے شروع سے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا، اور یہ بار بار ہوگا، اس لیے کہ آپ نے تو ان کی جڑیں کاٹ دی ہیں پلیئرز کی۔ اور جو ڈفرنس ہے، بار بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر سے بدلنا پڑے گا۔ کسی بورڈ میں دنیا میں انکلوڈنگ زمبابوے کبھی کسی نے ڈومیسٹک فارمیٹ کو بدلا ہے؟ نہیں بدلا ہے۔ کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ وہ اچھا چل رہا ہے، تو وہ کیوں بدلے؟ ہم نے بھی اس کو بار بار بدلا ہے،
اور اس سے کیا ہوا ہے کہ لڑکے آئی نو آف اے بوائے جس نے پاکستان کا ریکارڈ سیٹ کیا اور اس کے ڈپارٹمنٹ نے اپنا اسپورٹس کا ادارہ بند کر دیا اینڈ ہی واز کاٹ تھیونگ. اور اس نے کہا کہ صاحب میں نے چوری کی ہے. اس لیے کیوں چوری کی ہے کہ میری بیوی بچوں کو میں کیا کھلاتا, میرے پاس تو نوکری نہیں تھی. تو دوسرے بورڈز میں اور ہمارے بورڈز میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ چپ چاپ سے دیکھتے ہیں کہ پلیئر اگر کوئی چیز سسپیشس کر رہا ہے اس کو سلیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو کسی کی بدنامی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بار بار آپ ایک ہی آدمی کو سلیکٹ کرتے ہیں جو چور ہوتا ہے, اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ اوائڈ کرتے ہیں. سب سے بڑا اگزامپل آپ دیکھ لیجئے توفیق عمر کا, کہ 5-6 سال سے اس کو کبھی کھلایا نہیں گیا. جب اس کو فورس کر کے کھلوایا گیا تو اس نے 100 کیے ویسٹ انڈیز کے اندر, اب 200 کر دیے اگینسٹ سری لنکا, مگر ہی از این آنیسٹ فیلو. دیٹ از ہز بگیسٹ, اس کے سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ. سملرلی حفیظ کو دیکھ لیجئے, یہ 2-3 پلیئرز ہیں, باقی تو آپ کے سب اس حمام میں جس طرح کہتے ہیں کہ یہ تو کسی نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. ٹھیک, اگلے منٹ کا بریک ہے کیونکہ حمام بہت بڑا ہے اور ہم نے سارے احاطہ کرنا ہے. حمام میں صرف پلیئرز ہی نہیں ہے, ذکر ہوا کہ دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں, تو جب ٹھیک کرنے والے ہی خراب ہوں تو پھر, اور ڈز اینی باڈی کیئر کہ پاکستان کے نام کے ساتھ کیا ہو, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں.